السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بکریوں کے وزن کے حوالے سے کہ ان کا وزن تیزی سے کیسے بڑھانا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بکری 80 سے 100 kg ویٹ تک پہنچتا ہے، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ وہیں جا کے رک جاتا ہے یا پھر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی مسئلے کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے بائی پاس فیٹ کے حوالے سے۔ بائی پاس فیٹ کس طرح دینا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح کتنی مقدار میں دینا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ اینڈ تک بنے رہیے گا۔ بہت مفید اور معلوماتی ویڈیو آج کی ہونے والی ہے۔ دوسرا، جتنے بھی میرے کسان حضرات ہیں، فارمر حضرات ہیں، گوٹ فارمنگ سے تعلق رکھنے والے ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نارملی طور پر ہم جو فیٹ اپنے بکروں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے رومن سے ہو کے ان کے اسٹومک میں جاتا ہے، جہاں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں ہم کھلی گھاس وغیرہ، چوری، اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جو فیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو ان کے رومن سے ہوتے ہوئے اسٹومک تک جاتا ہے، جو جہاں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ساری چیزیں پھنس جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا صحیح طور پہ ہاضمہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی پاس فیٹ کا استعمال جو ہے وہ آپ کرا کریں۔ بائی پاس فیٹ جو ہے اس کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ رومن سے ہوتے ہوئے جو آپ چارہ یا دانہ وغیرہ دیتے ہیں وہ اسمال انٹیسٹائن یا چھوٹی آنت تک جائے، جہاں سے جو ہے وہ چارہ اچھی طرح سے ابزارب ہو جائے، ڈائجسٹ ہو جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چارہ جو ہے وہ بچتا نہیں ہے، سارا ہضم ہو جاتا ہے۔ جو وزن رکا ہوا ہوتا ہے وہ وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اور بھی بہت سارے بے شمار فائدے جو ہیں اس سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بس بائی پاس فیٹ کا جو ہے وہ استعمال آپ نے 10 سے 20 گرام آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ آپ دانے میں مکس کر کے دیں، ونڈے میں مکس کر کے دیں، چاہے گھاس میں مکس کر کے دیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ دینا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی اچھی چیز شروع کرنے سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈی وارمنگ لازمی کرنی ہے۔ ڈی وارمنگ کرنے کے بعد لیور ٹوننگ، ملٹی وٹامنس، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور ساتھ ہی یسٹ کا پاؤڈر جو ہے وہ انرجی پرووائڈر ہے۔ انرجی جو ہے وہ بہت اچھی کرتا ہے، ڈائجیشن سسٹم بہت اچھا کر دیتا ہے، ہاضمے کا نظام اچھا کر دیتا ہے، پیٹ کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر سے یہ ہوگا یہ کہ آپ کا بکرا جو ہے وہ اچھا چارہ اٹھائے گا، اچھا کھائے گا۔ آپ کا مویشی جو بھی ہوگا اچھا چارہ اٹھائے گا، اچھا کھائے گا، وزن تیزی سے بڑھائے گا، چمک پیدا ہوگی، انرجی بہت زیادہ اچھی ہوگی، انرجی جو ہے بوسٹ ہوگی۔ جتنی انرجی بوسٹ ہوگی اتنا اچھا اس کا ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی، ہیلتھ اچھی ہوگی، مسلس اچھے بن رہے ہوں گے۔ مسلس اچھے بنیں گے تو اس میں جو ہے اس کا قد کاٹ بھی اچھا ہوگا، اور اس میں گوشت کا وزن جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اچھا، اس کو آپ جو ہے وہ گبن بکریوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ گبن بکریوں کو یہ کہ وہ آپ نے آخری مہینے میں دینا ہے۔ اگر آپ آخری مہینے میں نہیں دیتے، اگر وہ بچہ جنم دیتی ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، 1 سے 2 مہینے تک آپ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔